حضرت علی کو پسند فرمایا۔ کیا دیکھا پسند کرتے وقت؟ مال، جمال، کچھ بھی نہیں، حضرت علی کی دینداری دیکھی۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اگر آپ اپنے بیٹے کا نکاح کروانا چاہتے ہو اور لڑکی کی پسندگی کی بات آئے تو آپ لڑکی کا حسن و جمال، حسب نسب، مالداری، ان سب کو مد نظر مت رکھو، بلکہ آپ کی پہلی نظر دینداری پر ہونی چاہیے۔ اگر لڑکی دیندار ہے تو آپ دینداری کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کو پسند کرو۔ مال تو میری اور آپ کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے وہ ملنے ہی والا ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے اور شکایت کی تندرستی کی، حالات خراب ہے، تندرستی ہے، فاقہ ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح کرو۔ بظاہر میرے اور آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ جب تندرستی ہے، فاقہ ہے، ابھی ایک پیٹ کا آدمی خرچہ برداشت نہیں کر سکتا اور حضور کو فرما رہے کہ نکاح کرو، یعنی اپنا بھی اور اپنی بیوی کا بھی اب پیٹ اس کو پالنا ہے۔ صحابی نے نکاح کیا، مالدار بن گئے۔ گویا حضور نے اس بات کی جانب اشارہ کر دیا کہ مال تقدیر میں ہوگا، ملنے ہی والا ہے۔ حسن و جمال عارضی چیز، بڑھاپا آتا ہے، جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے تو حسن و جمال میں بھی ڈھلاؤ آ جاتا ہے۔ حسب نسب تو قرآن نے فرمایا کہ حسب نسب کوئی فخر کی چیز نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اگر کوئی باعزت آدمی ہے تو وہ ہے جس میں تقوی۔ ابن الوقتی ہونے سے اسلام میں کچھ نہیں ہوتا۔ میرا باپ یہ تھا، میرے دادا یہ تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تقوی کا اثر ہوگا۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کی پسند کرنا چاہتے ہو تو دینداری کو ترجیح دو۔ یہی حکم بیٹی والے کو بھی، اگر آپ لڑکا پسند کرنا چاہتے ہو اپنی لڑکی کے لیے تو دینداری کو مقدم رکھو۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے آپ کے علاقے میں حافظ عالم کی قدر کی جاتی ہے اور لڑکی کے لیے حافظ عالم کو ترجیح دی جاتی ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ کچھ علاقے وہ ہے جہاں مالداری دیکھی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے۔ اگر مالدار ہے چاہے وہ کتنا بھی شریعت سے دور ہو تو یہ سوچا جاتا ہے کہ دینداری دھیرے دھیرے آ جائے گی اس میں، لیکن یہ نہیں سوچتا کوئی کہ دینداری ہے، مال تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آ جائے گا۔ اصل ترجیح دینداری کو دینی ہے۔ مال، حسن و جمال، حسب نسب یہ سب عارضی وقتی چیزیں ہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے پسند کیا حضرت علی کو۔ کس حال میں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، خود کا گھر بھی نہیں۔ حضور کے پاس گھر میں رہ رہے، نکاح ہو گیا، رخصتی کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ کرائے کا گھر لے لو، اور حضور نے ضروری چیزیں دے دی۔ زندگی جینے کے لیے جو ضرورت کا سامان تھا وہ دیا، اس کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں دیا۔ لمبا چوڑا جہیز یہ اصل میں ہمارے معاشرے میں ہمارے ہم وطن جو بھائی ہیں ان کے وہاں سے ہم نے لے لیا۔
ہمارے جو ہم وطن بھائی ہیں وہ جب لڑکی کو رخصت کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے کنیا دان. کنیا کا مطلب ہے لڑکی اور دان کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ لڑکی پیدا کر کے بڑی کر دی, اب ہم نے یہ لڑکی لڑکے کو دان کر دی, دے دی. آپ جانتے ہیں کچھ سالوں سے بند ہو گیا, ورنہ ان کے وہاں شوہر کے انتقال کے وقت عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا شوہر ہی کے ساتھ. اسلام نے آ کر مسلمانوں نے عورت کو عورت سمجھایا اور اس کو عزت دی, ورنہ اسلام سے پہلے اس کو ایک ضرورت کا سامان, اس سے اوپر کی کوئی حیثیت نہیں تھا. تو ان کے معاشرے کی چیز ہم نے لے لی اور کنیا دان والی بات ہمارے یہاں آ گئی کہ لڑکی کو رخصت کر رہا ہے, جو دے سکتے دے دو ابھی, پھر وراثت میں میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں. حالانکہ شریعت نے لڑکی کا حصہ رکھا ہے. قرآن کریم میں بہت ساری ایسی صورتیں نازل ہوئی جس میں عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا. سورہ نساء جس کی پہلی آیت نکاح میں پڑھی جاتی ہے, اس میں میراث کا بیان ہے یوصیکم اللہ سے, اور وہاں آئے للذکر مثل حظ الانثیین. اس کا سیدھا مطلب یہ ہے, اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عورت کو بھی حصہ ملے گا. تو معاشرے سے رسوم اور رواج کو دور کرنے کے لیے شریعت کے احکام کا پابند بننا ضروری ہے. ہم جیسے جیسے شریعت کی پابندی کریں گے تو رسوم اور رواج خود بخود کم ہوتے جائیں گے, ختم ہوتے جائیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ساتھ رسم و رواج ختم ہو جائے. دنیا میں ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ درجے میں شریعت سے دوری ہونے کی وجہ سے رسم و رواج پیدا ہو ہی جاتے ہیں. ہم ملے جلے سماج میں رہ رہے ہیں اور ملے جلے سماج کی وجہ سے اس سماج کی کچھ چیزیں ہمارے باپ دادا پردادا نے مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہوئے لے لی اور وہ چل پڑی, اور ہم سالوں سال سے دیکھ رہے, اس لیے ہمیں یہ ہو گیا کہ یہ بھی ضروری ہے. حالانکہ اگر ہم پیچھے جائیں اور سوچیں کہ یہ کہاں سے آیا تو پھر اس کی اثر یہی نکلے گی کہ ان میں یہ رواج ہے, وہ رواج ہم نے لے لیا. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو بھائی چارے سے اسلام انکار نہیں کر رہا ہے, بھائی بھائی بن کر رہو, اسلام تو یہی کہہ رہا ہے. ڈھیر ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب, آپ جانتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے کھیر, لیکن حضور نے موت تک ان کا ساتھ دیا اور موت تک کوشش کرتے رہے کہ چچا کسی طرح کلمہ پڑھ لے. مقدر میں نہیں تھا, لیکن حضور نے ان کے ساتھ پوری زندگی اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ نہیں چھوڑا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے لیے کہ ہم انسانیت کی بنیاد پر دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتے. لیکن اچھے اخلاق شریعت کے دائرے میں, شریعت سے دور ہو کر, شریعت چھوڑ کر بھائی چارہ قائم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. آپ ایسا بھائی چارہ قائم کرنے جاؤ کہ آپ مسلمان ہی باقی نہ رہو, اس کی اجازت نہیں. سورہ کافرون میں اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں نماز میں, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. وہ کب اتری؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت, حرص, لالچ یہ تھی
کہ میری امت کا ہر فرد کلمہ پڑھ لے، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں اس کو قبول کر لے، مان لے. اور ہر نبی کی یہ چاہت ہونی ہی چاہیے، ان کو اسی کام کے لیے بھیجا جاتا ہے. حضور کی یہ چاہت اتنی غالب تھی، قرآن نے بار بار کہا لعلک باخع نفسک، آپ اتنا زیادہ غم نہ کرو اگر آپ کی بات لوگ نہیں مانتے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو اس غم میں. تو حضور کو ایک پیشکش کی گئی کفار مکہ کی طرف سے. وہ کیا؟ آپ جس دین کو لے کر آئے ہو، اگر اس دین کو دو بھائیوں میں سے ایک بھائی قبول کرتا ہے تو دوسرا بھائی کافر رہتا ہے، پھر ان دونوں کے خاندان میں جھگڑا ہو رہا ہے، مسلمان ہے غیر مسلم. ایسا ہم کر لیتے ہیں کہ جس کو مسلمان بننا ہے مسلمان بن جائے، جس کو نہیں بننا ہے نہ بنے. لیکن ہم دین تقسیم کر لیتے ہیں. ایک روز ایک دن ہم سب اللہ کی عبادت کریں گے، اور ایک دن آپ ہماری دیوی دیوتاؤں مورتیوں کی پوجا کر لینا. بظاہر جھگڑا ختم ہو جاتا. حضور نے فرمایا کہ مجھے انتظار کرنا پڑے گا وہی کا. آپ جو پیشکش کر رہے ہو اس میں اللہ کی کیا چاہت ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، اس کے لیے مجھے انتظار کرنا پڑے گا. اس وقت یہ سورت اتری، سورہ کافرون، اور اس میں صاف صاف اعلان کر دیا گیا کہ آپ مکے میں مدینے میں کفار اور مشرکین کے ساتھ، یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں یہ انسانیت آپ کو شریعت چھوڑنے پر، شرک کرنے پر آمادہ کرتی ہو تو اس کی اجازت نہیں. بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی شریعت میں گنجائش، باقاعدہ کتابیں لکھی اس پر. غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. زکوٰۃ کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ مسلمان کو دی جائے گی. اس کے علاوہ مالی امداد آپ کرنا چاہو کر سکتے ہو غیر مسلم. شریعت میں لچک ہے، نہ اتنا تشدد، اتنی سختی ہے کہ آپ ان کو بالکل کنارہ کر دو کہ آپ مسلمان نہیں، اور نہ اتنا ڈھیلا ہے شریعت کا حکم کہ آپ ان کے جیسے بن جاؤ. انسانیت کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، آپ حسن سلوک کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہو. بلکہ اگر ان کے ساتھ ہم معاملات کریں اور ہم سب شریعت کے پابند رہیں تو ہمیں زبان سے ان کو نہیں کہنا پڑے گا کہ اسلام اچھا ہے. ہمارے معاملات اور اخلاق اور معاشرت ان کو خود کہیں گے کہ اسلام اچھا مذہب ہے. آج میں نے اور آپ نے جب شریعت کو چھوڑ دیا ہے اور میرے اور آپ کے ذہن میں اسلام خالی کتنا رہ گیا ہے کہ 5 وقت مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی، بازار میں جا کر، کھیت میں جا کر، مارکیٹ میں جا کر اپنی منمانی کرنی. تو اب انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ مسلمان نام ہے اس کا جو 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے. ورنہ معاملات میں تو ہم جیسے جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی جھوٹ بولیں گے، ہم جیسے دھوکہ دیتے ہیں یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں، ہم جیسے سود والے، بیاج والے معاملے کرتے ہیں یہ بھی کریں گے. ہم نے ان کے سامنے حقیقی اسلام کو پیش ہی نہیں کیا. اس لیے ان میں سے بہت سارے کہتے بھی ہیں اسلام تو اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان اچھے نہیں. اسلام کو جب وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، لیکن اس اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے دنیا میں. اور آپ جانتے ہیں حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی.
اور آپ کی کل عمر 63 سال، یعنی نبوت کے بعد کل مدت 23 سال، اور 23 سال میں اسلام عرب سے نکل چکا تھا، عجم میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اب ایسی چھوٹی سی جماعت سے اتنا زیادہ اسلام کیسے پھیلا؟ صحابہ کو دوسری زبان آتی بھی نہیں تھی، جس ملک میں صحابہ گئے اس ملک کی زبان صحابہ کو نہیں آتی، لیکن صحابہ کے عمل کو دیکھا انہوں نے، ہو گئے۔